آج جناب بھنگ پی کے لوگ علی علی کرتے ہیں اور چوکوں میں کھڑے ہو کے یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں بے ستر ہو کر۔ یہ حالات ہو گئے آج امت کے۔ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، اے مومن دا مطلب کیا؟ صحابہ کی گستاخیاں کرنے ہیں، اہل بیت کی بے ادبیاں کرنا، اور پھر قرآن کا انکار کر دینا اور اماموں کو نبیوں سے اونچا کر دینا، یہ مومن کا مطلب ہے۔ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس کہ امام حسین کی شہادت یہ پیغام دیتی ہے کہ نمازیں نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، اور 10 محرم کو قبراں اُتے مٹی پا کے آ جانا، یا 10 محرم کو ختم دلا کے تو پورا سال نافرمانیاں کرنیاں، یہ شہادت پیغام دیتی ہے۔ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، اے مومن دا مطلب کیا؟ کہ بھنگ پی کے علی علی کرنا، یا چوکوں میں کھڑ کے تو بے پردہ ہو کر تو یا حسین کے نعرے لگانا، یا پھر چوکوں میں کھڑ کے تو جناب برہنہ سر اور ننگے پیر جناب اہل بیت کی پاک بیٹیوں کے ناموں کو پکارنا۔ دسو کوئی غیرت مند جنا آپ میں سے کہ جناب جس کی بیٹی کا چوک میں کھڑے ہو کے کوئی شخص نام لے تو وہ اس کو بولے جی تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے؟ کون یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کسی کی بیٹی کا چوک کے اندر کوئی نام لے؟ اور پھر اہل بیت کی بیٹیاں تو درکنار، ان کے بیٹوں کی شان یہ ہے کہ اگر ان کے بیٹے ہونا تو امام حسن رضا کے پاس ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ مجھے سیدہ فاطمہ زہرا کے دونوں بیٹوں کے صاحبزادوں کے نام بتائیں۔ تو آپ اٹھے، آپ نے چہرہ دھویا، بازو دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پیر دھوئے، پورا وضو کیا، پھر پلٹ کر اس کے واپس آئے، اس کے پاس آئے اور آ کر اسے فرمایا کہ بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سیدہ کائنات کے دونوں صاحبزادوں کے نام بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک کا نام سیدنا حسن ہے، دوسرے کا نام سیدنا حسین ہے۔ جب یہ بات کی تو اس نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہے؟ آپ نے فرمایا اس واسطے نہیں بتایا ہے کہ وہ اہل بیت کے بیٹے ہیں، میں بے وضو تھا، میں تو ان ہستیوں کا بے وضو نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ اتنا ادب ہے، یہ اہل بیت کے بیٹوں کا اتنا ادب ہے تو ان کی بیٹیوں کا کتنا ادب ہوگا؟ یہ ہمارے بزرگ جو اس طرح ادب کیا کرتے تھے اہل بیت کی بیٹیوں کا اور اہل بیت کے بیٹوں کا، اس طرح ادب ان کا کیا جاتا ہے۔ آج جناب بھنگ پی کے لوگ علی علی کرتے ہیں اور چوکوں میں کھڑے ہو کے یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں بے ستر ہو کر، یہ حالات ہو گئے آج امت کے۔ یہ تو بالکل بھی ہمارے بزرگوں کی تعلیم نہیں ہے، اور پتہ ہے یہ تو اہل بیت کے پاک بیٹے اور بیٹیاں ہیں نا جن کی نسبت بھی سرکار سے ہے، تو وہ تو اس زمانے کے اندر ایک عام صحابیہ سرکار کے زمانے کے اندر ان کا بیٹا شہید ہو گیا، تو جناب برقع پہن کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں، تو رستے میں سپاہیوں نے جب ان کو دیکھا تو نے کہا اماں جی تہاڈا پتر شہید ہو گیا تو تسا برقع پایا ہوا ہے۔ یہ بات سن کے تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا پترا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا نہیں فوت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا وہ جن کی نسبت سرکار سے ہو، پھر ان کی جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، یہ اہل بیت کی وہ پاک بیبیاں ہیں کہ جن کی عزت اور شان یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے۔ سرکار نے ایسے بندوں پر لعنت فرمائی ہے، الناظر والمنظور الیہ، فرمایا وہ جو بندہ جو بے ستر بے پردہ عورتوں کو دیکھے یا بے پردہ دیکھے یا بے پردہ دکھائے، میں نے کہا بے پردہ ہونے پر سرکار نے لعنت فرمائی ہے، اور پھر جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اور پھر ان پاک ہستیوں کا جناب چوکوں میں بے پردہ ہو کر ان کا نام لینا، یہ کون سا مومن ہے؟ یہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، اے مومن دا مطلب کیا؟ نوحہ گری کرنا اور جناب اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ مومن کا مطلب ہے۔ سرکار نے تو فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی، یہ تو سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی نا اس نے تو مجھے تکلیف دی۔ میں نے کہا کسی مسلمان کو تکلیف دے دینے سے جناب وہ سرکار کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو جناب سرکار کو اگر اس اہل بیت کی شان میں جو بے ادبیاں ہوتی ہیں اور جو طریقہ لوگوں نے آج اپنایا ہوا ہے، سرکار کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ عام مومن کی سرکار کو تکلیف ہو جاوے تو جناب سرکار کی صاحبزادیوں اور بیٹیوں ان کی شان میں لوگ اس طرح بے ادبیاں کریں تو اس بات کی سرکار کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ اس واسطے اپنے آپ کو بدلیں اور واپس آ جائیں۔ آپ لوگ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں جو اہل بیت اطہار کا وضو کے ساتھ نام لیتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ان کے صف میں شامل ہو جائیں اور ان کا ایسے ادب کریں، اہل بیت سے محبت کریں، صحابہ سے بھی محبت کریں، اور عقیدہ ہمیشہ اہل سنت والا رکھیں۔ مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔